صدر امریکہ کے صدر تھے کینیڈی، ان کی بیوی تھی جیکولین کینیڈی. انہوں نے جب پی آئی پہ سفر کیا تو گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ کا جو سلوگن دیا تھا پی آئی کو، یہ انہوں نے دیا ہے. الیکٹرک ٹائپ رائٹر پہ پی آئی میں کام ہوتا تھا. اچھا. کمپیوٹر بھی نہیں تھا، موبائل ٹیلی فون بھی نہیں تھا. جرمنی میں جی ہاں جو ہم، اور ایک سی آر ٹی کیتھوڈ رے ٹیوب جس پہ ہم لوگ بکنگ وغیرہ کرتے تھے وہ تھا. اور باقی آفس کا کام الیکٹرک ٹائپ رائٹر پہ ہوتا تھا، اور سادے اور کاغذ پینسل کا زمانہ تھا. اچھا. اور پیپر پہ ہاتھ سے بھی ٹکٹ بنتے تھے، الیکٹرانک بھی بنتے تھے. تو پی آئی کا ایک ریپاک سسٹم ہوتا تھا، میں نے اس کی اسپیشل ٹریننگ لی ہوئی تھی. اور اسی بنیاد پہ میں یہاں کمیونٹی کے لیے آیا تھا. اور تمام ریزرویشن سسٹم پاکستان سے لنک تھا. اور اس کا پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں تھا. صحیح. کیونکہ جب تک آپ کو صحیح یہاں کی زبان نہیں آئے گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. صحیح. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ست سری اکال، نمسکار، بونس تاردس، بونا تاردا، بونس سیرا، کالسپیرا، گڈن آون، جمبو گنائیڈن، ہائی اینڈ ہیلو ٹو آل آف یو. میں ہوں اظہر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں PK49 نیوز جرمنی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پردیس کہانی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت لے کے آتا ہوں جس سے آپ کو انفارمیشن بھی ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے تجربات ہیں یہاں پر کسی بھی ملک میں ہوں، وہ بیرون ملک کسی بھی ملک میں ہوں، ان کے تجربات جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. آج جو ہمارے ساتھ شخصیت، خوبصورت شخصیت موجود ہے، اور ان کا جو تعلق ہے وہ ہوا بازی سے ہے. اور آپ نے پی آئی اے میں بطور ٹکٹ آفیسر کام کیا. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے وہ کمیونٹی کی یہاں پہ بہت ساری خدمات ہیں. آج ہم سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیانی صاحب؟ ظفر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اچھا، سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کس علاقے سے ہے، اور آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جی میری پیدائش تو کراچی کی ہے، اور میری تعلیم بھی کراچی سے ہے. میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا تقریباً 1977 میں، اور اس کے بعد میں نے پی آئی اے میں شمولیت اختیار کی، اور پھر میں نے راول پنڈی اور اسلام آباد میں پی آئی اے کو. جی بالکل، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ جرمنی میں ہیں، تو جرمنی آپ کب آئے اور کیسے آئے اور کیوں آئے؟ جرمنی میں 1993 میں آیا. یہ میں چونکہ پی آئی اے میں تھا اور میری وہاں اتنی سروس ہو چکی تھی، تو ایک سسٹم، ایک طریقہ کار تھا ملازمین کو باہر پوسٹنگ کرنے کا. اچھا. تو یہاں پر میرا ایک طریقہ جو سسٹم ہے پی آئی اے کا، اس حساب سے میری یہاں پوسٹنگ ہوئی 1993 میں 3 سال کے لیے. اور اس کے بعد میرے یہاں کچھ ایکسٹینشن مینجمنٹ نہیں تھی، کچھ یہاں ضروری کام تھے، دل لگ گیا. 6 سال تک میں یہاں رہا، پھر مجھے یہاں لیگل اسٹیٹس مل گیا تھا. اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ اکثر جو اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ جاب کے لیے آتے ہیں، ان کا دل کیوں لگ جاتا ہے یہاں پہ؟ ہاں دل لگ جاتا ہے، ظاہر ہے ملک اچھا ہے، ان کو تعلیم کے بھی مواقع ہیں، اور وہ بھی یہاں پر بھی اچھی سہولتیں ہیں، تو موسم بھی اچھا ہے، دل لگ جاتا ہے. اوکے. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کریں کہ آپ نے پی آئی اے میں بڑا وقت گزارا، چاہے پاکستان میں ہو یا پھر یہاں پہ آپ نے خدمات سر انجام دی، تو کب شمولیت کیا آپ نے پی آئی اے میں؟ پی آئی میں نے 1976 میں شمولیت. 1976 میں؟ آج سے 50 سال پہلے. آپ کی 50 سال پہلے. اچھا. اس وقت میں بحیثیت اسسٹنٹ آیا تھا. اچھا. اس کے بعد میں ترقی کرتا کرتا ٹکٹ آفس مینیجر بنا. اچھا گڈ. تو باقی مطلب یہ اب 76 سے لے کر 93 تک اب پاکستان؟ جی میں پاکستان 1992 تک میں. کتنے شہروں میں، میں نے زیادہ تر ٹائم راول پنڈی، اسلام آباد میں گزارا. ہمارے علاقے میں، آپ کے علاقے میں مال روڈ پر میں پارلیمنٹ میں پی آئی اے کا نمائندہ رہا. اچھا. میں آفیسر انچارج ناردرن ایریا رہا. گلگت اسکردو پارلیمنٹ میں جب اجلاس ہوتے تھے 1982 سے لے کر 90 تک، تو میں ہی جاتا تھا پی آئی کی طرف سے. اچھا. جتنے پارلیمنٹیرین تھے کافی پرانے لوگ مجھے جانتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد 1990 میں 2 سال کے لیے کراچی آ گیا تھا، اور 93 سے پھر میں یہاں آنورڈ ہوں. اچھا، تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس وقت جو پی آئی اے کی جیسے اب جاب حاصل کرنے کا کیسے، کتنی تعلیم مانگتے تھے، کیا سسٹم تھا؟ تھوڑا سا اس وقت منیمم کوالیفیکیشن اس زمانے میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن ہوتی تھی. تو اس وقت میں نے گریجویشن کیا ہوا تھا، تو مجھے ایک طریقہ کار تھا سسٹم. مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا. اس زمانے میں پی آئی میں کافی ملازمات نکلی تھی، کافی جگہ تھی. تو 2-3 سال سے انہوں نے نارمل سیلز، کارگو، ٹریفک میں لوگوں کو ملازمت دے رہے تھے، تو مجھے سیلز ڈپارٹمنٹ میں ملازمت مل گئی تھی. صحیح. اچھا ظفر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک وقت تھا کہ پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائن میں شمار کیا جاتا تھا اس کو. تو آج سے پہلے ظاہر سی بات ہے نجکاری بھی ہو چکی ہے، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں گے،
تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ لگاتار گراوٹ نیچے آنا کیوں ایسا ہوا؟ جب میں نے پی آئی جوائن کیا تھا واقعی وہ بہت اچھا وقت تھا اور بڑی گروتھ تھی، اور DC-10 تیاری بھی لیے، جمبو جیٹ بھی اسی دوران پی آئی نے خریدے، بعد میں ایئر بس بھی آئیں۔ مطلب وہ ایک سنہری دور تھا، اور یادیں تھوڑی سی شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ بالکل ہیں وہ، اس میں ایئر مارشل نور خان اس وقت پی آئی کے چیئرمین ہوتے تھے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، اور انہوں نے بہت اچھی پی آئی کو چلایا۔ سیگل تھے، رفیق سیگل صاحب تھے، انور جمال صاحب تھے، بڑے اچھے پاکستان میں جو لوگ تھے، انہوں نے واقعی ترقی دی، اور نئے جہاز خریدے، فلیٹ میں نئے روٹس آئے، اور بڑے میں اکثر میں نے وہ اچھا دور دیکھا ہے۔ کچھ جرمن مجھے ملتے ہیں جی، تو جو مطلب پرانے بوڑھے، تو وہ اکثر نا کبھی کبھی کہتے ہیں یار پیا نا، پیا کہتے ہیں آپ کی پیا بہت ٹاپ کی تھی، اور یقین جانے نا ایسے وہ کیا اسے کہتے ہیں نا، بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ یار سن کے کہ واقعی ہم لوگ ایسے تھے، کہ وہ کہتے ہیں یہاں سے بھی ڈائریکٹ فلائٹ تھی امریکہ کی، اور آپ کو تو شاید پتا ہوگا صدر امریکہ کے صدر تھے کینیڈی، انہوں کی بیوی تھی جیکولن کینیڈی، انہوں نے جب پی آئی پہ سفر کیا تو گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ کا جو سلوگن دیا تھا پی آئی کو، یہ انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے دیا تھا، اور کیپٹن صالح جی نے ان کا جہاز اڑایا تھا۔ اچھا، اور ان کو اس کی تصویریں بھی ہیں، اور بہت اچھا وقت تھا، جو یونیفارم اچھی تھی، کھانے اچھے تھے، بڑی اچھی سروس تھی، یہ میں نے سب دیکھا ہے، اور بعد کا بھی دور دیکھا ہے، لیکن بس میں بعد کا دور اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ پی آئی اے کی حالت کمزور کیوں ہوئی، اور آپ کے خیال میں اس کے زوال کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، ایک آدمی کو ذمہ دار تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، مجموعی طور سے کافی لوگ ذمہ دار ہیں۔ سب سے پہلے تو ملازمین بھی ہیں، یونین بھی ہے، پھر اشرافیہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ انٹریز کی، ملازمین کو صحیح معنوں میں ان کو بھرتی نہیں کیا، پھر سیاستدان بھی کسی حد تک ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے ریکمنڈیشن پہ لوگ آئے ہیں۔ میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہاں تک یہ اور اس کے علاوہ جو اپائنٹ کرنے والے ہیں، جو گورنمنٹ، زیادہ تر یہ پی آئی اے رہی گورنمنٹ کے کنٹرول میں۔ صحیح، نمبر 1 یہ منسٹری آف ڈیفینس میری، اور انہوں نے ایئر مارشلس کو دیا، بہت سارے ایئر مارشل بہت اچھے تھے، ایسی بات نہیں سارے کراپ تو ہو نہیں سکتے، لیکن ایئر مارشل نور خان جیسے تھے، اور بھی دوسرے۔ پھر پرائیویٹ سیکٹر سویلینز کے پاس بہت کم دور میں آئی ہے، جو کاروباری حضرات تھے۔ اچھا، اب اس وجہ سے اس کے اندر گورنمنٹ کی مداخلت ہوتی رہی، اور کسی حد تک ضروری بھی تھی ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ اس کے بعد یہ کافی حد تک کچھ ان پروفیشنل لوگ رکھتے جاتے رہے ڈائریکٹ انٹریز پہ سیاسی بنیادوں پر، تو وہ کام ہم جانتے نہیں تھے، دوسروں پہ دباؤ پڑتا تھا اتنی ان کی۔ اس کے بعد پھر ملازمین کا بھی اس میں حق ہے کہ یونینز نے کی بھی بہت سی اچھی یونینز بھی آئی ہیں، لیکن ان کے بھی اس کے اندر کردار ہے، اور پھر لوگوں نے کام ہم بھی نہیں کیا، کافی ڈپارٹمنٹ چوری وغیرہ بھی ہوتی رہی، اور لیکیج کافی ہوئی ہے۔ تو مجموعی طور سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے، لیکن گورنمنٹ کی ذمہ داری اس لیے کہ وہ اتھارٹیز ہی لے کے آتے ہیں مینجمنٹ کو، تو مینجمنٹ اگر صحیح چناؤ ہوتا تو یقیناً بہت اچھا ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو بات اب نکلی ہے نجکاری کی، تو اس کی نجکاری ہو چکی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی کی موجودہ جو حالات بھی جا رہے تھے، تو یہ فیصلہ اچھا تھا اس کو نجکاری کا؟ تو اس کے اوپر کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کیا؟ ہاں، مطلب یہ کہ اب یہ گورنمنٹ نے وہ سمجھ کے فیصلہ کیا، اس میں قرضے بہت ہو گئے تھے پی آئی کے اوپر، اور ظاہر ہے کوئی اس کو پروفٹ بھی نہیں ہو رہا تھا، نئے جہاز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اچھا، آپ کی بات کٹ رہی ہے، آپ نے کہا کہ قرضے تھے، تو اب جب بیچی گئی تو قرضے بھی اپنی طرف کیوں رکھ لیے انہوں نے؟ بھائی یہ تو اب گورنمنٹ نے سوچا ہوگا، کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی تو سوچا ہوگا، اور جن صاحب کو دی ہے بہرحال وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ انہوں نے بھی بہت نیچے سے ترقی کی ہے، جناب حبیب صاحب حبیب گروپ نے، جی ہے، ظاہر سی بات ہے، اور انہوں نے بہت وہ خود بھی یعنی کہ بالکل نیچے بروکر سے لے کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور چلا لیں گے، اور ان کے ساتھ جو بھی ٹیم آئی ہے وہ یقیناً صحیح، اور وہ کاروباری لوگ ہیں، اس میں اگر سیاسی مداخلت نہیں ہوئی تو، اور وہ ڈائریکٹ انہوں نے پروفیشنل لوگ رکھے، ہمارے اوپر ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے، پروفیشنل لوگ رکھے، اگر انہوں نے نہیں مانی تو وہ یقیناً حبیب گروپ یہ کر لے گا، اور ان کا امید تو یہی ہے،
اور ویسے آپ کے ذاتی ایک ہر بندے کے ایک ذاتی خیال ہوتا ہے, ذاتی نظریہ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا ذاتی کیا خیال ہے کہ یہ نجکاری حکومت کے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ میں خیال اب کوئی راستہ نہیں تھا تو اب یہی کرنا پڑا. اب یہ بھی تجربہ کر لیتے ہیں کیونکہ اب یہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کو اگر بچایا جا سکتا تھا تو کون سی ایسی اصلاحات جو آپ کے ذہن میں کہ اگر وہ ہوتی تو ہم اس کو بچا سکتے تھے گورنمنٹ کے اندر ہی؟ یہ تو یار یہ بڑا مشکل ہوگا کیونکہ میں کافی عرصے سے باہر ہوں تو مجھے اندر کی کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. صحیح بات ہے, لیکن ہاں اگر یہ گروپ کر لے گا, میرا خیال میں کر لینا چاہیے. بات ہے جب ایک کیونکہ اب دیکھیں مطلب اتنے کر لے گا. بعض حلقوں میں یہ کہہ رہا ہے, ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت کم پیسوں میں پی آئی اے کو فروخت کیا گیا. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں پیسے تو یقیناً کم ہیں لیکن لائبلٹی بھی بہت ہیں. لائبلٹیز بھی گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لے لی ہیں, لیکن یہ پیسے یقیناً کم ہیں لیکن پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں. جو کچھ بھی ہوا جس نے بھی لیا, ایک شعر کہوں گا, پیوستر ہے شجر سے امید باہر رکھ. تو اب جو بھی ہوا ہے اب باہر کی لگتا ہے ہمیں اب امیدیں باہر ہی رکھنی پڑے گی. امیدیں باہر رکھ اور دعا بھی کرنا چاہیے اور اللہ پاک ان کو کامیابی دے. جی بالکل, ہماری دعائیں ان کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے جو پاکستان کے اندر ہی ہے جس کے پاس ہے وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. پاکستان پی آئی اے جو ہے وہ بے شک گورنمنٹ نے بیچ دیا لیکن ہے تو پاکستان کے اندر ہی نا. ہم بالکل ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن جس طریقے سے اس کا سودا کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال میں 80-90% لوگ جو ہے وہ اس سے نالاں ہیں کہ یہ فیصلہ گورنمنٹ کا جو ہے کم از کم اگر بیچنی تھی تو کم از کم اتنے پیسے تو لیتے کہ آپ کو اس کے مطابق روٹس بھی آپ نے دیے, آپ نے جہاز بھی دیے. جی ہاں, ابھی جو ریسنٹلی میڈم مریم صاحبہ نے لیا ہے اس کی اب دیکھیں ایک جہاز کی کتنی قیمت ہوئی ہے اور ہمارے کتنے جہاز چلے گئے. خیر یہ تو سیاسی بحث ہو جائے گی, اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ یہ آپ کا پرسنل ہمارا اور آپ کا یہ پرسنل انٹرویو ہے, ہمیں نہیں کہنا چاہیے. جی بہرحال وہ ہم سے بہتر لوگ ہیں, اچھا سمجھتے ہیں, صحیح سوچا. بالکل جی, ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. اور جہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ بولنا ہوتا ہے وہاں پہ بولنا چاہیے, عوام کو بولنا چاہیے. ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ اچھا ہی کریں گے, گورنمنٹ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, تو انہیں ہمیں نشاندہی کرانا یہ ہمارا کام ہے. اچھا تھوڑا سا جرمنی کے حوالے سے ہم آئیں گے. آپ کو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ مجھے تقریباً 33 ایئرز ہو گئے. 33 ایئرس. جی. تو ابتدائی دور کا میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں, کیسا دور تھا وہ؟ بھائی وہ تو ایسا تھا کہ الیکٹرک ٹائپ رائٹر پہ پی آئی اے میں کام ہوتا تھا. اچھا. کمپیوٹر بھی نہیں تھا, موبائل ٹیلی فون بھی نہیں تھا. ادھر بھی جرمنی میں. ادھر بھی. اچھا. جی ہاں, جو ہم اور ایک CRT کیتھوڈ رے ٹیوب جس پہ ہم لوگ بکنگ وغیرہ کرتے تھے وہ تھا. اچھا. اور باقی آفس کا کام الیکٹرک ٹائپ رائٹر پہ ہوتا تھا اور سادے اور کاغذ پینسل کا زمانہ تھا. اچھا اچھا. اور پیپر پہ ہاتھ سے بھی ٹکٹس بنتے تھے, الیکٹرانک بھی بنتے تھے. تو پی آئی کا ایک ریپاک سسٹم ہوتا تھا, میں نے اس کی اسپیشل ٹریننگ لی ہوئی تھی. اچھا. اور اسی بنیاد پہ میں یہاں کمیونٹی کے لیے آیا تھا. اچھا. اور تمام ریزرویشن سسٹم پاکستان سے لنک تھا. اچھا. اور اس کا پورا کنٹرول میرے ہاتھ میں تھا. صحیح. ٹکٹ آفس کا انچارج تھا میں, اور مجھے تقریباً ساری کمیونٹی جانتی ہے. جی بالکل, ظاہر سی بات ہے کیونکہ یہ ایک سارے ٹریول ایجنٹ سارے ٹریول ایجنٹ مقامی بھی جانتے ہیں اور ان کو میرا وقت بھی جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا. اور اس وقت میں پی آئی کی اس حوالے سے سروس بہت اچھی تھی اور تقریباً 17 فلائٹس چلتی تھیں. ٹوٹل 17 فلائٹ آپ کہیں گے امریکہ بھی جاتی تھی, کینیڈا بھی جاتی تھی, پاکستان, لاہور, اسلام آباد, اور تمام فلائٹس کا جو سیلز کنٹرول تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا. اچھا. اور اس کے علاوہ ہمارے سینئر سرور خان صاحب تھے. آج بھی الحمدللہ انہوں نے میری ریسنٹلی میری ملاقات ہوئی تھی ان سے ایک فنکشن میں. نائس پرسن, بہت تجربہ کار. میں نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا, ایسی بات نہیں ہے. اچھا. اور وہ میرے بھی بڑے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت ہیلپ کی. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو جرمنی میں اگر کہا جائے 3 دہائیاں گزر چکی ہیں تو اپنی کمیونٹی کے ساتھ کیسا تجربہ رہا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا تعلق ہی ایک ایسے شعبے سے ہے. اور پھر اس میں اکثر کہا کرتا ہوں جو لوگ ہمارے پاکستان کے کھانے یا مسالہ جات بیچتے ہیں یا پھر
ٹکٹنگ والے ان کا صرف تعلق ہی اپنی لوگوں سے ہوتا ہے. میرا بھی تعلق کیسا تجربہ کمیونٹی ہر شخص کے, کیونکہ میں آیا اسی بنیاد پہ تھا, مجھے یہاں PIE اسی لیے لائی تھی کہ اپنی کمیونٹی میں کام کرنا. تو میں نے تمام لوگوں سے, میرا ٹریول ایجنٹ سے, عوام سے, پبلک سے, دکانداروں سے, سب سے تعلق تھا, ملنا جلنا تھا. میں یہاں مشاعروں میں بھی جاتا, سیاسی پروگراموں میں, مذہبی پروگراموں میں, میں ہر پروگرام میں جاتا ہوں اور مجھے بلایا بھی جاتا ہے, اور ویسے بھی میں چلا جاتا ہوں. اور کنسولیٹ کے بھی پروگرام شروع میں جب ہوتے تھے, جب کوئی نہیں جاتا تھا تو میں جاتا تھا PIE کی طرف سے. جب اور جبکہ یہ جہاں گورنر اسٹرادے کے آگے کہیں جہاں پوکو کے پاس کنسولیٹ ہوتا تھا, اچھا اس سائڈ پہ رہا ہے, تو میں ملتا رہا ہوں کمیونٹی میں الحمدللہ. اور اسی بنیاد پہ میں نے اپنا جو ذاتی کام ٹریول بزنس کا شروع کیا, اسی بنیاد پہ کیا. تو میں امان انٹرنیشنل میں تقریباً 20 سال سے مختلف ٹریول ایجنسیوں میں نے کام کیا. PIE کو جب میں نے چھوڑ دیا تھا, جب میری ملازمت یہاں ختم ہوگی کانٹریکٹ, 2000 میں میں نے مختلف ٹریول ایجنسی میں جو ایران اور انڈیا یا پاکستان سے تھیں ان سے میں وابستہ رہا ہوں, ملازمت کے حوالے سے بھی اور ذاتی بزنس کے حوالے سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماشاءاللہ 3 دہائیوں میں اپنی کمیونٹی کے اندر اور اسپیشلی جو لوکل کمیونٹی ہے, کیا تبدیلیاں آپ کے سامنے؟ 30 سال بڑے ایک ٹائم ہوتا ہے, اور 30 سال میں بڑا کچھ بدلتا ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس کے اوپر اس وقت کے بچوں کو میں نے بڑا ہوتے دیکھا ہے, اور ماشاءاللہ بہت بچوں نے بڑی ترقی بھی کی ہے, باقی کافی لڑکوں نے اور لڑکیوں نے اچھی پوزیشن پہ بھی آئے ہیں. جیسے مثال کے طور سے شیروانی صاحب کا بیٹا ہے, جی ہاں بالکل, اور سرور خان صاحب کا بیٹا ہے, میری اپنی بیٹی ہیں. یہ سب لوگوں نے ماشاءاللہ اچھی یہ پوزیشن میں, ایک بیٹی میری سٹی بینک میں, ایک بیٹی میری کانٹیننٹل میں, اچھا بیٹیاں میری سب بیٹا, سبھی لوگوں نے, بچوں نے اور لوگوں کے بچوں نے بھی, کوئی ڈاکٹرز بنے ہیں, کوئی انجینئر بنے ہیں, اور بہت سے لوگ جو جس لائق تھا کافی آگے آئے ہیں. تو مطلب انہوں نے بچوں نے ماشاءاللہ اگر اب دیکھا جائے تو میرے خیال میں 3ری نسل یہاں پہ چل رہی ہے, 3ری نسل. اور انہوں نے یہ یونیورسٹی میری کیا اب مطلب آپ نے یہ بھی بات کی کہ ماشاءاللہ بچے ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں, انجینئر بھی بن رہے ہیں, مختلف شعبوں میں گئے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کچھ کمیاں بھی ہیں جو ہمیں ہمارے اندر ہیں اس کمیونٹی کے اندر, جو ہم لوگ اس سوسائٹی میں اتنا انٹیگریٹ اتنا جلدی نہیں ہوتے. تو اس کی مین وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا؟ اور مذہب کے حوالے سے ظاہر ہے, جب آپ دوسرے لوگوں میں بیٹھیں گے تو غیر ملکیوں میں تو تھوڑے مذہب کا ٹکراؤ, دوسرا زبان کا آتا ہے, پھر لباس کا آتا ہے. تو یہ وجوہات ہیں, لیکن جو لوگ جس حد تک کوشش ہو, یہ بھی نہیں کہ آپ ان جیسے بن جائیں, لیکن آپ کو ان میں سسٹم میں آنا چاہیے, ملنا چاہیے, زبان بھی بولنی چاہیے. آپ ان کے ملک میں کام کر رہے ہیں, تو کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں ہم لوگ پیچھے ہیں یہاں پہ, کوئی آپ کے ذہن میں ہو؟ IT میں کافی لوگ ہیں, وہ تو ہیں, اور ایئرپورٹ پہ کافی لڑکے کام کرتے ہیں. بس جس کو جہاں بہت سے لوگ ظاہر ہے وہ جو تعلیم صحیح نہیں حاصل کر سکتے ہیں وہ دوسرے جاب کرتے ہیں. جی, لیکن یہ ہے کہ یہ ہر لیول کے بندے کو اس کے مطابق, اس کی اہلیت کے مطابق اس کو فیسلٹیز جو ہے مہیا کر رہے ہیں یہاں پہ. بینکنگ میں لوگ ہیں, کچھ وکالت میں, کچھ بینک ہیں کافی. تو جس حد تک ہے وہ کافی حد تک کیا بچوں نے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ, ہماری جو کمیونٹی ہے ایک اچھے جا رہی ہے سمت کی طرف نا. اب تو میں نے آزاد کو اور یہ شیراز کو الیکشن میں بھی آئے, 2-4 لڑکے اچھے ہیں. آپ کا وہ جو جنہوں نے کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ, وہ لڑکا بھی بہت اچھی جا رہا ہے ایئرپورٹ پہ, دانیال صاحب کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی دیکھے کتاب لکھی ہے. تو یہ کافی لوگ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں لوگ, مطلب ایک اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, جو نئی نسل بیرون ملک آنا چاہتی ہے اس دور میں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا مشورہ کر دیں گے آپ؟ جی بالکل. سب سے پہلے وہ جو اپنی تعلیم وہاں حاصل کریں اور جرمن زبان سیکھ کر آئیں, جس حد تک سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں آنے کے بعد, کیونکہ جب تک آپ کو صحیح یہاں کی زبان نہیں آئے گی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ یقیناً یہ بات ہے. اور ایک کوئی پروفیشنل چیز ضرور آنی چاہیے, بلکہ میرے اپنے بھتیجا اور بھتیجی بھی یہاں آ رہے ہیں. ایک تو آ چکا ہے, جی ہاں, کوشش وہ بھی کر رہے ہیں, اور لوگوں کے بھی آنا چاہیے. اور اکثر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کم از کم جرمن زبان سیکھ کے آئیں, یا آپ کے اندر کوئی اسکلز ہیں تو اس حساب سے آئیں. لیکن اکثر یہ جو پرانے لوگ ہیں یہ اکثر کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں, او یار اتنے کچھ نہیں رہا. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جب وہ جس دور میں وہ آئے تھے نا پرانے لوگ, تو واقعی وہ اپنے حساب سے صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب جو ٹیکنالوجی کا, جو IT کا دور آیا, تو اب پڑھنے کی ضرورت ہے.
اس وقت میں وہ ظاہر ہے لیبر کے ٹیم میں یہ پیزا ہاؤس میں یہ ٹیکسی چلا لی وہ کام کر لیا, تو وہ ظاہر ہے وہ جس 50 سال پہلے کی دنیا کی بات الگ تھی, لیکن آج کا دور الگ ہے. اس وقت وہ ظاہر ہے روٹی کے لیے یا سیاسی بنیادوں پہ آئے تھے, تو انہوں نے ہر کام کر لیا اور بڑی محنت کی. مطلب جو ہمیشہ جو پہلی نسل ہوتی ہے وہ بہت محنت کرتی ہے. میں جو سیکنڈ ہے وہ نہیں کرتی ہے. پہلی نسل میں بھی تھا, لیکن میں چونکہ جاب میں تھا, آپ آئے مطلب وہ میں نے ماسٹر ڈگری کی زبان چھوڑ کے آیا تھا, زبان سیکھ کر آیا تھا. زبان کے 2 کورسز کر کے آیا تھا, پوری تو نہیں آتی تھی, لیکن میں نے گوئٹے میں 1992 میں ایڈمیشن لیا تھا, میں پڑھ کے آیا تھا. اچھا, گڈ, ماشاء اللہ. تو اب نئے لوگوں کو ظاہر سی بات ہے, ہمیشہ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں ہم یہی کہیں گے کہ آپ جب بھی آئیں تو آپ لیگل وے سے آئیں اور کوشش کریں کہ جتنا آپ لیگل طریقے سے آ سکتے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جو لوگ لیگل طریقہ اپنا کے آتے ہیں. مجھے تو کوئی مشکل نہیں ہوئی, PIA مجھے لائی تھی, تو میرے تمام آپ کے تو مطلب وہ آپ تو ایک ادارے کی طرف سے آئے نا, جیسے اب ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں یہ لوگ آتے ہیں, یہ مطلب بالکل یہ تو باقاعدہ پاکستان کی طرف ان کے لیے تو مشکلات نہیں. PIA کا بھی بہت شکریہ, انہوں نے بہت مدد کی, ان کی وجہ سے میں یہاں آیا, اور میں نے بھی ان کے لیے بہت کام کیا, انہوں نے میرے لیے, میں ان سے بہت خوش ہوں, ایسی بات نہیں ہے, اور میں نے دل و جان سے کام کیا, ایسی بات نہیں ہے. اچھا ظفر صاحب, اتنے سال بیرون ملک رہنے کے بعد اپنے پاکستان سے وابستگی آپ کی کیسی ہے؟ میں تو ہمیشہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد کہتا ہوں, اور ہمیشہ جب بھی جاتا ہوں میں بالکل اسی طریقے سے رہتا ہوں, اپنی زبان بولتا ہوں. اور مجھے کراچی یاد آتا ہے, مجھے راولپنڈی اسلام آباد یاد آتا ہے, جہاں پر میں رہا ہوں. میں مال روڈ پہ جہاں سروس کرتا تھا, 5D مال روڈ پہ PIA میں, اور پرانے لوگ سب مجھے جانتے. اور اس کے علاوہ میں نے اسلام آباد میں بھی رہا ہوں, کراچی میں بھی. تو مجھے راولپنڈی رہے تو آپ کو پٹواری زبان آتی ہے؟ میں سمجھ سکتا ہوں پوری پنجابی زبان میں سمجھ سکتا ہوں. میں آپ پارا پہ بھی رہا ہوں. 1973 میں میرے والد یہاں راولپنڈی اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے, پاکستان نیوی میں تھے, تو اس حوالے سے ہماری وہیں ہے 1973 سے وہیں رہائش گاہ, جب نیول ہیڈ کوارٹر شفٹ ہوا تھا. اور پھر PIA میں آیا تو میری پوسٹنگ ہو گئی راولپنڈی, تو میں اسلام آباد اور راولپنڈی. آپ مطلب سمجھ لیں کہ تھوڑے سے پنڈی وال بھی ہیں. بالکل بالکل صحیح ہو گیا, ہر چیز زبردستی. اچھا, آخر میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے جو اسپیشلی جرمنی کے اندر پاکستانی رہ رہے ہیں, پورے اوورسیز پاکستانی, ان کے لیے آپ کیا میسج کرنا چاہیں گے, کیا پیغام کرنا چاہیں گے؟ بس ایک دوسرے کا خیال رکھیں, محبت کریں, ایک دوسرے سے پیار سے بات کریں, اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, اور اپنے ملک سے محبت کریں, اپنے آپ سے, اپنی فیملی سے, اور اپنے وطن سے محبت کریں. جی بالکل جی, اور دعا کریں اللہ اور اس کے رسول کے قریب جڑے رہیں. آمین آمین. جی بالکل, آج کی یہ نشست سی ظفر صاحب سے, اور انہوں نے کہا کہ اپنے وطن سے محبت کریں, اپنے جو ملک سے محبت کریں, یہی پیغام ہے ان کا. تو مجھے دیجیے اس پروگرام سے اجازت, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ. آپ کا بہت